بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج 21 مئی ہے اور ہم کل 27ویں کی رات تھی، تو رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ اس مبارک مہینے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کی بہت کوششیں کی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ لیکن جہاں ہم یہاں کرونا وائرس سے اس وقت بلکہ پوری دنیا ہی حالت جنگ میں ہے کرونا وائرس کے خلاف، وہاں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اس کرائسس کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس سے پورا فائدہ اٹھا کر جموں اور کشمیر پہ جو اقدامات وہ کئی عرصے سے لینا چاہ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ لے رہا ہے۔ اگر یہ کرونا وائرس نہ بھی ہوتا تب بھی انہوں نے یہی راستہ اختیار کرنا تھا، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے چونکہ بین الاقوامی توجہ اس وقت کرونا وائرس پہ ہے تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ شاید یہی وقت ہے۔ لیکن بہرحال یہ اقدامات اگر آج نہ تو کل ضرور لینے ہی تھے بھارت نے۔ 5 اگست کو آپ کو معلوم ہے کہ اسپیشل اسٹیٹس جموں اور کشمیر کا ختم کیا، پھر اس کے بعد جو ری آرگنائزیشن ایکٹ 1999 کے تحت 31 مارچ کو پھر ایک ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، ڈومیسائل کی نئی کنڈیشنز لے کر آئے کہ کس طرح پوری جو جموں آزاد کشمیر کوئی مسلم اکثریت کا علاقہ ہے اس کو کس طرح مسلم اقلیت کے علاقے میں تبدیل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ڈومیسائل کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو تبدیل کرنے کے لیے اب 19 مئی کو ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے، اسی ری آرگنائزیشن جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 1999 کے تحت۔ یہ سب کام تو ہونے ہی تھے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 6 مئی کو ریاض نائکو جو کمانڈر تھے حزب المجاہدین کو، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے پہلے میں اس وقت نیو دہلی میں ہی تھا۔ 8 جولائی 2016 کو برہان وانی کو شہید کر دیا گیا تھا، جو اس وقت حزب المجاہدین کے کمانڈر تھے۔ تو بھارت میں بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ بھئی ریاض نائکو کو ہم نے شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور اب جو ہے کمر ٹوٹ گئی ہے ریزسٹنس کی، یا جو کشمیری فریڈم فائٹرز ہیں ان کی۔ یہ خوشیاں انہوں نے برہان وانی کی شہادت کے بعد بھی منائی تھیں، اور ہمیں معلوم ہے ناظرین کہ جب برہان وانی کی شہادت ہوئی تھی 8 جولائی کو، تو 9 جولائی کو جو ان کے جنازے میں لوگ جو شرکت کرنے آئے تھے وہ سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ اور ایک دن میں عیدگاہ میں جہاں پہ ان کا نماز جنازے پڑھایا گیا تھا، وہاں پہ ترال جو پلوامہ کا ایک شہر ہے، وہاں پہ جگہ نہیں تھی کہ لوگ ایک وقت میں ہی نماز جنازہ ان کا پڑھایا جا سکے۔ تو اس دن 22 نماز جنازہ پڑھائے گئے ان کے برہان وانی صاحب سے۔ تو اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر لوگ امڑ کر باہر آ گئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر ایک طویل سلسلہ شروع ہوا جد و جہد کا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا 2010 میں، 2008 میں، لیکن برہان وانی کی شہادت نے، جو کہ 22 سالہ ینگ لڑکا جو 15 سال کی عمر میں گھر سے نکلا اور اس جذبہ شہادت کے ساتھ کہ میں نے کشمیر کے لیے جان دینی ہے، 22 سالہ نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس کے جو ان کی شہادت نے ایک نئی روح پھونک دی جد و جہد میں جموں اور کشمیر کی۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شہادت کے بعد بھارت نے بہت کوشش کی کہ حزب المجاہدین میں تھوڑا بہت پرابلمز کریٹ کریں۔ کچھ اور لوگ بھی آئے، محمود غزنوی اور شاید ذاکر موسیٰ وغیرہ ٹائپ لوگ، لیکن بہرحال پھر ریاض نائکو کو ہی جو ہے بنایا گیا کمانڈر حزب المجاہدین کا 2016 میں۔ اور اس کے بعد 4 سال کے عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ برہان وانی کی چونکہ جو لاش تھی وہ دے دی گئی تھی، ان کے ورثاء کے حوالے کر دی گئی تھی، لیکن ریاض نائکو کی جو ہے لاش وہ میت حوالے نہیں کی گئی، جسے خاکی نہیں حوالے کیا گیا، کیونکہ ان کو بھارت کی حکومت کو یہ خطرہ تھا کہ پھر برہان وانی کی طرح
جو ہیں معاملات ہوں گے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر آ کر ان کا جنازہ اٹینڈ کریں گے۔ اسی طرح اب ایک نئے ان کا خیال یہ تھا کہ شاید حزب المجاہدین پھر کمزور ہو جائے گی، لیکن دیکھیے حزب المجاہدین نے پھر اپنا ایک نیا کمانڈر منتخب کر لیا ہے، جو ہیں غازی حیدر، جن کا اصل نام شاید سیف اللہ ہے، اور جس طرح نائکو جو ہیں، ریاض نائکو، وہ ایک حساب میتھمیٹکس کے ٹیچر تھے ناظرین، اور 1985 کی ان کی پیدائش ہے اور ان کی تقریباً عمر 35 سال تھی جب ان کو شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ بھی جو ہیں غازی حیدر بھی ینگ ہیں، ان کی عمر تقریباً 24-25 سال کے ہے قریب۔ تو یہ جو ایک جذبہ ہے حزب المجاہدین کا یا کشمیریوں کا وہ رول، بھارت جو بھی کر لے، جو بھی ستم ڈھا دے کشمیریوں پہ، یہ جذبہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اور یہ گھر گھر سے یہی آواز آزادی کی نکل رہی ہے کہ تم کتنے وانی مارو گے، کتنے نائکو تم شہید کرو گے، کیونکہ یہ جو ہے آزادی کی جو جد و جہد ہے یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ بھارت کو سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بہت اقدامات بھی لے لیے، قانونی اعتبار سے بھی، سفارتی اعتبار سے بھی دنیا اس وقت ہماری بات نہیں سن رہی، لیکن جب تک مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں اپنی جد و جہد کو آگے بڑھانے کے لیے، دنیا کی کوئی طاقت ان کے اس جذبے کو ختم نہیں کر سکتی۔ ماضی ان چیزوں سے بھری پڑی ہے کہ جب آزادی کا جذبہ بچے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ قوم آزادی لے کر ہی رہتی ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ان تمام مشکلات کے باوجود جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا آگے بڑھ کر اس طرح سپورٹ نہیں کر رہی جس طرح کرنا چاہیے تھا اس حق خود ارادیت کی جد و جہد کو، ان تمام مشکلات کے باوجود بھی، اور پاکستان کے بھی جو رویہ رہا ہے اس کے باوجود ہی میں ذاتی طور پہ مجھے اس بات کی کنوکشن ہے، یقین ہے، میں پورے تیقن کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں ناظرین کہ کشمیریوں کو انشاءاللہ آزادی ملے گی، اور وہ جو ایک اس وقت ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں بھارت کی طرف سے، وہ دن آئے گا، اس میں دیر ہو سکتی ہے لیکن دن آنا ہے انشاءاللہ۔ جہاں تک یقیناً لوگ اس وقت پاکستان کو بھی جو خاص طور پہ کشمیری ہیں، ابھی بھی دیکھیے رمضان کا مبارک مہینہ ہے لیکن بھارت کی دہشت گردی ماہ ختم نہیں ہوئی۔ ابھی پچھلے ہی دنوں بہت سے لوگ مجاہدین کو شہید کر دیا گیا، لیکن مجاہدین نے بھی اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھا ہوا ہے، وہ بھی جو ہے ریاستی دہشت گردی بھارت کی جو ہے اس سے خوفزدہ نہیں ہیں یا ڈیٹر نہیں ہوئے۔ انہوں نے بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ جیسے تیسے بھی ہوگا وہ بھارت کا جو مسلط ہے، جو بھارت کا جو قبضہ ہے، وہ اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک جنگ جاری ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ناظرین، بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ابھی تو چاہے جب چلیں کرونا وائرس ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے کیا کر دکھایا، یہاں تک کہ ابھی پچھلے کل پرسوں OIC کے جنرل سیکریٹریٹ نے ایک ایشو کی اسٹیٹمنٹ، اور اس کو ہم نے بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا۔ جنرل سیکریٹریٹ ناظرین، ناٹ ایون جنرل سیکریٹری آف OIC۔ ہم OIC کا کوئی اسپیشل سیشن ہی نہیں بلا سکے جموں اور کشمیر پہ، اور ایک جنرل سیکریٹریٹ کی طرف سے جب ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے جو بھارت نے ڈومیسائل کا معاملہ کیا ہے، تو اس پہ بھی ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ حالت زار ہے ہماری سفارتکاری کی کشمیر پہ۔ جب یہ حالت ہوگی تو کیا مطلب توقعات ہم کیا رکھیں گے اس سے؟ اگر ہم OIC سے کچھ چیز نہیں نکلوا سکتے، کوئی ایسی قرارداد نہیں نکلوا سکتے، وہ قراردادیں جو ہم پچھلے 30 سال سے دیکھ رہے ہیں وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن کوئی اسپیشل سیشن ہم نہیں بلوا سکے، یونائٹڈ نیشنز میں کچھ ہم خاص کارکردگی نہیں دکھا سکے، ہیومن رائٹس کونسل میں کوئی ہم اس کا اسپیشل سیشن نہیں کروا سکے، تو ہم اور کیا امید کریں کہ کیا کشمیریوں کی مدد ہم کریں گے؟ تو حزب المجاہدین، بدقسمتی یہ ہے ناظرین کہ حزب المجاہدین، یہ اس زمانے کی بات ہے جب میرے خیال میں 17 اگست 2017 کی ہی بات ہے،
جبکہ PMLN کی حکومت تھی. اس زمانے میں تو چونکہ کشمیر کے معاملات میں بہت سے پرابلمز تھے، اور چونکہ میں اپنی ایک کتاب بھی لکھ رہا ہوں ہاسٹیلیٹی کے نام سے، جو کہ انشاءاللہ اس سال امید ہے کہ شائع ہو جائے گی، وہاں تو رویے ہی ڈیفرنٹ تھے، اور حزب المجاہدین کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا US کی طرف سے ایک بہت بڑا دھچکا تھا ہمارے لیے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ ابھی بھی جو ہے حزب المجاہدین جو ہے دہشت گرد آرگنائزیشن کے طور پہ دنیا میں کم از کم اس کو ایسے نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ بھارت کی پوری کوشش ہے کہ اس کو بھی UN کے تحت جو ہے 1267 کے تحت اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا جائے. بہرحال یہ ریاض نائکو کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کریں، اور غازی حیدر کو جو اس وقت کمانڈر ہیں حزب المجاہدین کے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ اپنی جد و جہد میں مزید کامیابیاں حاصل کریں، اور کشمیریوں کو جو بھارت کی ریاستی دہشت گردی ہے اس سے ان کو نجات دلائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.